گی کہ اللہ کے پڑوسی اٹھے اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. ایک جماعت اٹھے گی, ان کو بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ فرشتے جنت میں لے کے جائیں گے, فرشتے جنت میں لے کے جائیں گے. پوچھنے والے ان سے پوچھیں گے کہ بھیا نماز تو ہم بھی تیرے ساتھ پڑھتے تھے, روزے تو ہم بھی تیرے ساتھ رکھتے تھے, تو نے ایسا کیا عمل کیا, کیا عمل ایسا کر لیا کہ تیرے لیے اتنی رحمت. اللہ کا پڑوسی کہا گیا, تجھے اللہ کا پڑوسی کہا گیا. حضرت زین العابدین کے الفاظ ہے, اللہ کا پڑوسی کہا گیا اور بغیر حساب کے جہنم میں بھیجا گیا. وہ جواب دے گی جماعت کہ ہم اور کچھ نہیں کرتے تھے, بس اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, اللہ کے ولیوں سے محبت کیا کرتے تھے, اللہ کے ولیوں سے. اب گفتگو میں نے سمیٹنی ہے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے پہلے غالباً یونس صاحب نے یا کسی نے اصحاب کاف کے کتے کی بات کی, شاید کسی نعت خان نے شعر کے دوران پڑھا تھا, کوئی اصحاب کاف کا کتے کی ذکر کیا تھا. حضرت ولیوں سے جڑنے کی افادیت پہ بات کر رہا ہوں. اگر بنی اسرائیل کے امت کے ولی, محمد رسول اللہ کی امت کی بات نہیں کر رہا, بنی اسرائیل کی امت کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے کسی کتے کو, اور نسبت کیسی, کتا مرید ہوا تھا نہیں, کتے نے کوئی وظیفے کیے تھے نہیں, کچھ بھی نہیں کیا تھا, صرف غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا. میں قرآن اور حدیث سے باہر نہیں گیا, ابھی بھی قرآن پہ ہوں. قرآن میں کتے کے کچھ اور عمل کرنا ثابت نہیں ہے, صرف اس لیے ذکر ہے کہ وہ دروازے پہ بیٹھ گیا تھا. ارے ہم تو اللہ والوں کے نام لینے والے ہیں, ہم تو مرید ہیں, ہم تو ان کے نام پہ جان دینے والے ہیں, ان کے وظائف پڑھنے والے ہیں. اگر کتا وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, یہ محمد رسول اللہ کی امت کے ولی ہیں. قرآن اس امت کے لیے کہتا ہے یہ بہترین امت ہے, بنی اسرائیل سے بہتر ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ بہترین امت ہے. جملہ پہ توجہ رکھنا, میرا ایک بھی جملہ ضائع کرنے والا نہیں ہے, میرے ایک ایک جملہ تختیہ دل پہ لکھنے والا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی امت کے ولی سے کتا نسبت پالے تو اللہ کتے کو قرآن کا موضوع بنا لیتا ہے, کتے کو قرآن کا موضوع بنا لیتا ہے. چلو موضوع بنا دیا. روفی صاحب کسی کے پاس کسی نسل کا بھی کتا ہو, وہ یہ نہیں بتاتا کہ کتا ایسے بیٹھتا ہے یا ایسے بیٹھتا ہے, یہ بھی کوئی موضوع ہے. لیکن بنی اسرائیل کی امت کے ولی کے ساتھ کسی کتے کا نسبت ہوئی, اللہ نے اس کے بیٹھنے تک کے انداز کو ذکر کیا. اور ہمیں روایت میں ملتا ہے, روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اس کتے کو انسان کے روپ میں بدل کے اللہ جنت میں بھیجے گا. بنی اسرائیل کے ولی سے کتا نسبت پالے تو جنت ہی ہے, رسول اللہ کے ولی سے انسان نسبت پالے تو کیا. رسول اللہ کے فرید سے قرآن 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 اور بس قرآن. میں جب مستند دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن ٹی وی, کیوں ٹی وی کا مزاج ہی نہیں ہے کہ قرآن سے ہٹے, عیدگاہ میرے پیر کا مزاج بھی نہیں ہے کہ قرآن سے ہٹے. اس لیے قرآن سے بتایا کہ ولی کے ساتھ کتا لگ جائے تو جنتی ہے, تو اگر ولی کے ساتھ انسان لگ جائے تو وہ کیسے دور ہے. سرکار فرماتے ہیں 70 افراد ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. وہ 70 کے 70 ولایت کے منصب پہ فائز ہوں گے, ولی ہوں گے. اور ہر شخص جو ہے ان 70 کے 70 میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. 70 لوگوں کو 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا, 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اسی منٹ میں نے مائک کو چھوڑنا ہے, لیکن دو باتیں بتا کر اسی منٹ میں انشاءاللہ. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے, جو کہ سنانے لگا ہوں کیونکہ سنتے وقت آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اتنی بڑی بات کر گیا, ہم نے کبھی پہلے سنی نہیں, اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا. تو میرے پہلے حوالہ دے رہا ہوں کہ جو حدیث میں سنانے لگا ہوں یہ بخاری میں بھی موجود ہے, یہ مسلم میں بھی موجود ہے. حوالہ دے سکتا ہوں, کتاب کا نمبر بتا سکتا ہوں, کھول کے دکھا سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, کتابیں میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی
ہیں, بخاری میں یہ حدیث ہے, مسلم میں یہ حدیث ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ ہوگا, ایک ولی اللہ ہوگا, جنت میں جا رہا ہوگا, دیکھے گا کہ میرے سے منسلک لوگ جہنم میں جل رہے ہیں, میرے سے وابستہ کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہیں, جو کہ میری مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, جو میرے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے, جو میرے سے محبت کرنے والے تھے, وہ جہنم میں جل رہے ہیں. اللہ کا ولی اللہ کے پاس جائے گا, اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ وہ میرے سے جڑا ہوا تھا اور وہ جہنم میں جل رہا ہے. اللہ فرمائے گا جاؤ, بخاری مسلم میری بات کی گواہ ہے, میری بات کی گواہ سپریم کورٹ کا کوئی وکیل نہیں ہے, بلکہ امام بخاری بھی میری اس بات پہ گواہ ہے اور امام مسلم بھی گواہ ہے. دونوں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا کہ اللہ اپنے ولی سے کہے گا کہ جاؤ جہنم کے کنارے پر, جہنم میں ہاتھ ڈالو اور اپنے مریدوں کو باہر نکال لو, اپنے غلاموں کو باہر نکال لو. اللہ کے ایسے ولی, اللہ کے ایسے ولی جہنم میں ہاتھ ڈالیں گے, جہنم ان کے ہاتھ کو جلا نہیں سکے گی اور ہمیں جہنم سے باہر نکالیں گے, باہر نکالیں گے. یہی بابا فرید ہے جن کی وجہ سے یہ پاک پتن, میں تو بہت طویل موضوع آیا تھا لیکن تمہید بھی نہیں بیان کی اور وقت ختم ہو گیا. غالباً 28 کے قریب حدیث آیا تھا, صرف 3 یا 4 بیان کی. یہ بابا فرید ایسے ہیں, بابا فرید وہ ولی ہے. طویل واقعہ ہے, واقعہ کی طرف نہیں جاؤں گا, انجام بیان کر کے مائک کو چھوڑ دوں گا. جب آپ اس جگہ پر آئے, جس طرح جب غریب نواز اجمیر میں گئے تھے, اس سے پہلے وہ مشرکین کی وادی تھی, غریب نواز نے وہاں حق کا علم لہرایا. اسی طرح جب آپ پاک پتن میں تشریف لائے, اس وقت پاک پتن نہیں تھا, اس کا کوئی اور نام تھا اور یہ مشرکین کا گڑھ تھا. یہاں سارے مشرکین رہتے تھے, کفر کا گڑھ تھا, یہ مشرکین کا گڑھ تھا. یہ شرک کا ختم کرنے والے ہی تو اولیاء ہیں, شرک کو امت سے چھڑانے والے ہی تو ولی ہیں. ان کو ماننے والا کیسے مشرک ہوگا؟ انہوں نے ہی تو جگہوں کو شرک سے پاک کیا. حاجی صاحب جب آپ یہاں تشریف لائے, آپ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اس علاقے کا جو اس وقت مالک تھا, رئیس تھا, اس نے بندہ بھیجا. جب اس نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پورا علاقہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہے, رئیس نے کہا کہ معین اس فرید سے کہو میری بستی چھوڑ کے بھاگ جائے. آپ نے فرمایا میں خود نہیں بیٹھا, میں کسی کا بٹھایا بیٹھا ہوں, میں ایسے ہی نہیں اٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر فرید سے کہو کہ میری بچی بیمار ہے, اگر اس کو شفا دے دی تم نے اپنی دعا سے تو منہ مانگا انعام دوں گا, اور اگر شفا نہ دے پائے اس کو دعا سے تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ عبرتناک سزا بناؤں گا اس کو. بابا فرید نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے, لے آؤ بادشاہ کی بچی کو. اس کی بچی لائی گئی, بابا فرید نے 3 دفعہ دم کیا, اس کو شفا مل گئی. بادشاہ خوشی سے جھومتا جھومتا آیا, خوشی سے جھومتا جھومتا آیا. کہا مانگو فرید جو مانگتے ہو, شاہی مال مانگتے ہو شاہی محل دے دوں گا, ہیرے جواہرات مانگتے ہو جتنے ہیں دے دوں گا. بابا فرید نے کہا جا کام کر, اگر کچھ لینا ہے تو میرے پاس آ, دینے والا مجھے اللہ ہے, دینے والا مجھے اللہ ہے, دینے والا مجھے مصطفیٰ ہے. دفع ہو جا اپنا کام کر, اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے شاہی محل کا دروازہ کھول, میں تیرے شاہی محل پہ جا کر آزان پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے اجازت دی. بابا فرید نے کیا آزان پڑھی؟ ارے آزان تو بھی پڑھتا ہے, آزان میں بھی پڑھتا ہوں. لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بلا سکتے ہم, کیونکہ یہ ہماری زبان ہے, وہ فرید کی زبان تھی, وہ فرید کی زبان تھی. فرید نے آزان کہنا شروع کی. حاجی صاحب فرید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پورا پاک پتن میں سناٹا چھا گیا, سناٹا چھا گیا. بابا فرید نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارا پاک پتن اللہ کے ذکر سے گونجنا شروع ہو گیا. بابا فرید نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. پورا پاک پتن وجہ میں آ گیا, وجدانی کیفیت میں چلا گیا. بابے نے آزان ختم بعد میں کی. پاک پتن کے سارے لوگوں نے کلمہ پہلے پڑھا. پوچھنے والے بادشاہ نے پوچھا فرید آزان دینے آئے تھے, کہا آزان دینی ہوتی تو درخت کے سائے میں بھی دے لیتا, میں تو پاک پتن کی تقدیر بدل
بننے آیا تھا۔ بابا فرید ہم بھی آپ سے عرض کرتے ہیں آخر میں کہ آج ہم آپ کے مزار پہ آئے ہیں، حاجی رؤوف نے آپ کے مزار پہ یہ محفل سجائی ہے، اسی لیے سجائی ہے کہ جب مشرکوں کی تقدیر بدل دی تھی تو ہم تو تمہارے غلام ہیں، ہم تو تمہارے نبی کے امتی ہیں، ہم تو تمہارے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ خدا را بابا آج ہمیں اپنے مزار سے خالی نہ بھیجنا، آج ہماری تقدیر بدل کے بھیجنا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹنے عالم کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔